نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، تینوں اتباع کرنی ہے، اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے پوری امت، یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول۔ میرے دوستو، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو آخرت سناؤ، اور دعوت اپنے لیے۔ ہم سارا دن کل کیا ہوگا، پرسوں، میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں، یورپ سے، سعید بھائی یہاں کیا ہوگا، یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کیا ہوگا 10 سال بعد۔ یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے، جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں، جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے۔ یہاں تو ابھی روزہ کھل جائے گا، موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا۔ یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا، موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اصل حالات تو موت کے بعد ہیں، لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا، ساری فکر ہی دنیا کی ہے۔ اس کے واسطے میرے دوستو، یاد رکھنا، جس چیز میں تھکو گے نہیں، اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا، کسی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا۔ اللہ نے تھکن، اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا۔ یہ مدرسے والے کٹتے ہیں نا 8 سال، ان کو تھوڑی دیر جاتے ہیں بھائی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آ جاؤ۔ ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں، سال میں 3 مہینے گھر نہیں جاتے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو تکوین نظامی سمجھایا، کیسے؟ دنیا سے 100 سال کے لیے کاٹ دیا، پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے مجاہدے کرائے، جاؤ ابراہیم وہاں 4 جز کو 4 جگہ رکھ کے آؤ۔ یہاں کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، کتنا تھک رہے ہیں، لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو، اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی۔ اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے۔ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ، اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو۔ اکرام میرے دوستو، اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے۔ تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری عمر میرے راستے سے کٹے گی اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی، شیخ الحدیث نے لکھی ہیں، میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں، مجھے آتا ہی نہیں کچھ۔ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکے گی، روکنا چھوڑے گی، اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے، وہ بدلتے اگلا اور ظالم آ جاتا ہے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گی۔ جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ کام چھوڑے گی وہی کی برکات سے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس سے محروم کر دے گی۔ جب میری عمر کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے، ان میں لڑائی کریں گے۔ تو میرے دوستو، دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو، روز دعوت دو، روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، روز انبیاء کا تعارف کراؤ۔ روز جو ہے، میں ایک آدمی سے ملا، ایک آدمی سے، اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں، ایک خان صاحب نے پکڑا، آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں، وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے کلمہ پڑھ، کہا میں تو نہیں پڑھتا، کہا کعوہ پی، پکڑ لیا اس کو، 1 کعوہ 2 کعوہ 3 کعوہ، وہ کہا میں مر جاؤں گا، وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں گا، پڑھاؤ کلمہ، کلمہ پڑھ لیا ہندو نے، چلا گیا۔ اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ، وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر، کھا پی، ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں پھر تجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن، اسے کہا کلمہ پڑھائی دو، ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا، 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہوں۔ 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی۔ اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ میں نے تو آج $100 دیے مجھے پتا ہے، میں نے کل 10 دیے پتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے خاص صاحب کا، ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا، 350 سے بچے علماء پڑھ رہے ہیں، آگے 1000 پڑھیں گے، قیامت کے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا۔ تو میرے دوستو دعوت دو، ہر جگہ دعوت دو۔ نمبر 3، ہمارا دشمن ہے ماحول۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ سائلنٹ دائی ہے ماحول۔ آدمی ماحول کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے، آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ان کے بچے بھی صحابہ تھے، ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے۔ میرے دوستوں اگر ہم ماحول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے؟ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے نبی جی، آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں
جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. ولا تعدو عیناک عنہم، اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں. تریدو زینت الحیات دنیا، دنیا کی زینت کی وجہ سے. میرے دوستو اس مجلس کو پکڑنے کا ہمارے نبی کو غم ہے، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی. پتا درخت سے جڑا رہا ہے ہرا رہتا ہے، درخت چھوڑے کچرا بن جاتا ہے. پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے، سمندر چھوڑے کیچڑ بن جاتی ہے. میرے دوستو انسان پانی کا بنا ہے، پانی ماحول کا اثر ضرور لیتا ہے. پانی نلکوں میں ہو، نلکوں میں کتنا اچھا ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، شاور لے رہے ہیں. پانی نہر میں ہو، جھیل میں ہو، بجلی بناتا ہے، کتنا اچھا. پانی سمندر میں ہو، کیا مزیدار. پانی سمندر چھوڑ دے سونا میں ہی بن جائے، سارا شہر تباہ کر دیتا ہے. پانی نلکوں میں پھٹ جائے، سارا گھر تباہ کر دیتا ہے. میرے دوستو آج اس ماحول، اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا. بھائی مسجد اور متقی کا گھر ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ہدایت کی 4 علامتیں اللہ بتاتے ہیں. ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. ایک ہے مسجد کا چھلکا، ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلا. چھلکا کیلا نہیں ہوتا، اندر کی چیز کیلا ہوتی ہے. چھلکا تو پھینک دیتے ہیں، چھلکے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے آباد کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 سال تک لائٹ نہیں تھی لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا. میرے دوستو فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکات قائم کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. میں جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے. میں جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو راحت دے گا، اپنی رضا سے پلسرات سے جنت میں گزار دے گا. تو میرے دوستوں مسجد، گھر کو بھی مسجد بنائیں. یہ پوری زمین مسجد ہے. ہمارا گھر مسجد کی پراپرٹی پہ بنا ہے. آج وہ گھر جو ہے سینما بنا ہوا ہے، آج وہ گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنا ہے. اس کو مسجد بنانا ہے. وہ اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں کرنے ہیں. میرے دوستو یہ باطل طاقت اللہ کی قسم صرف اعمال مسجد سے ٹوٹے گی. اعمال مسجد، ایمان کا حلقہ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تعلیم کا قرآن حدیث کا حلقہ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ٹھیک کرا رہے عربی کی. حضرت عمر خود جا رہے ہیں باہر جا کے، وہ ایک آدھ صحابی مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے. ان کو کہہ رہے ہیں ماما کو اس سے کہنا تہجد پڑھے ضرور لیکن تہجد کے لیے جماعت کی نماز نہ چھوڑے. مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشیل سبسکرائب کریں.